وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 116 اور 117 ہے۔ سورہ توبہ میں اصل تو اس کا نام توبہ بھی ہے، چونکہ توبہ کا ذکر ہے اس میں بہت زیادہ ایمان والوں کے لیے، جیسے اگلی آیات ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اور اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ کفار سے مسلمانوں کو بیزاری کا بتایا گیا ہے کہ آپ دل سے بھی ان سے تعلق نہ رکھیں، یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ دل کے کسی کونے خدرے میں پہلے باطل کے ساتھ اگر نرم گوشہ ہوگا، محبت ہوگی، تو اس کے اثرات آئیں گے، یہ مت سمجھے کہ نہیں آئیں گے۔ ایک طرح سے یہ آپ نے ایک چھوٹی سی پائپ لائن کھول دی اپنے دل تک آنے کے لیے۔ تو منافقین کا ذکر ہوا تھا، پھر مومنین کا ذکر ہوا، ان کی قربانیوں کا ذکر ہوا، پھر ان آیات سے متصل پہلے یہ بات بھی آئی تھی کہ آپ مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی کو مناسب نہیں ہے کہ وہ کافروں کے لیے استغفار کریں جو اللہ کے دشمن ہیں، جن کے بارے میں یقیناً معلوم ہو گیا ہے کہ وہ جہنمی ہیں، ان کے بارے میں نہ استغفار۔ تو جو دنیا میں غافل زندہ ہیں ان کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے دعا، لیکن جن کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ یعنی کفر کی حالت میں جو مر گئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا، یہ بھی اسی لیے کہ اللہ کی محبت میں ایمان والوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں، جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نہیں اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی اس سے ایمان کی حفاظت ہے۔ تو ان آیات کے بعد یہ جو بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تھا کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے تو پھر وہ ان سے لا تعلق ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد فوراً جو اب نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ خود سمجھ جائیے گا کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو، ہمارے دل کو کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، اور صحابہ کرام اس کو بالکل حقیقت میں سمجھتے تھے، اس لیے ان کی زندگی کی کایا پلٹ ہو گئی، ہمیں سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اب اس کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہی ہے جس کی آسمانوں اور زمینوں میں حقیقی بادشاہت ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے تمہارا دوست اور نہ تمہارا مددگار، یعنی دنیا کے کسی بھی آدمی کے ساتھ اگر کوئی تعلق کی وجہ ہے، کہیں چھپی ہوئی ہے یہ بات کہ میرے کام آ جائے گا، کسی وقت میرے کام آ جائے گا، یہ کفار سے متعلق شاید کبھی فائدہ دے دیں، تو فرمایا کہ کسی بھی لحاظ سے آپ کے دل میں اللہ کے سوا کسی کے ساتھ تعلق اور محبت اس لیے نہیں ہونا چاہیے
کہ زمین اور آسمان کی بادشاہ تو اللہ کے پاس ہے، ساری چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت، اور وہ ایسی بادشاہت ہے کہ دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ صرف ظاہری چیزوں کا ہی بادشاہ نہیں ہے، وہ زندگی اور موت کا بھی مالک ہے۔ تمہاری زندگی بھی باقی دنیا کی بادشاہیں تو کوئی مادی چیز دے دیں گے نا، لیکن تمہیں کوئی زندگی دے دیں ایسا تو کسی کے اختیار میں نہیں، تمہیں موت دے دے، تو زندگی اور موت کا بھی وہ اللہ مالک ہے۔ اور پھر کہا کہ اس کے سوا تمہارا حقیقت میں کوئی دوست اور حقیقت میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وہی چاہے گا کسی کے دل میں ڈالے گا تو تمہاری دوستی ہو، وہی چاہے گا تو اگر کوئی دنیا میں مدد کرے گا تو وہی ڈالے گا دل میں تو مدد ہوگا۔ تو جب حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ صرف اللہ کی ہے اور بادشاہ بھی ایسی ہے، پھر حقیقی دوست اور حقیقی مددگار بھی وہی ہے، تو پھر کیا کسی اور سے تعلق کیوں ہو؟ پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہی ہے نا توحید، صرف اللہ سے تعلق۔ ہمیں تو ابھی تک صرف اتنی توحید ہی سمجھ میں آ جائے نا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم تو اس پہلے قدم پر ہی ہیں، تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ لیکن توحید صرف یہی نہیں عبادت، توحید محبت میں بھی ہے، توحید تعلق میں بھی ہے، توحید توکل میں بھی ہے، ساری جگہ۔ اللہ کے سوا کسی سے تعلق نہیں، اللہ کے ساتھ کسی پر توکل نہیں، اللہ کے ساتھ کسی سے خوف نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی محبت نہیں، وہ یکا و تنہا ہے ان ساری چیزیں۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کا جو معنی کرتے ہیں نا بزرگان دین، الہ کا کئی معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں ذکر کیا کرو، لا الہ الا اللہ ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو کیا سوچ کر کریں گے؟ لا الہ ایک معنی تو یہ کہ اے اللہ، آپ کے سوا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، میں کسی کی عبادت اللہ کے سوا نہیں کروں گا، یہی مطلب بنتا ہے۔ تو لا الہ کا ایک معنی تو یہ کہ لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، اور ایک معنی ہے لا الہ الا اللہ لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، اور لا الہ الا اللہ لا مقصود الا اللہ، یہ اس سے گہری چیز ہے کہ دنیا کے جو بھی کام آدمی کر رہا ہے اس میں مقصد اللہ ہے، غرض اللہ ہے، کوئی اور غرض نہیں ہے دنیا کی۔ یہاں تک کہ جو دنیا کے کام ہے نا، کھانا پینا سونا جاگنا، بیوی بچوں کے ساتھ پیار محبت کی بات کرنا، دوست احباب سے ملنا، یہ بھی اللہ کے لیے ہو سکتا ہے جب اس کی نیت وہ بن جائے تو، کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ ساری دنیا کی چیزیں کیا بن جائیں گی؟ عبادت۔ تو یہی ہو جائے گا لا مقصود الا اللہ، کہ کسی کام سے ہماری غرض سوائے اللہ کے اور کوئی چیز، لا الہ الا اللہ کا معنی۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی جو توحید ہے نا، یہ اس کو صحابہ کرام سنتے ہی سمجھ گئے تھے کیا مقصد ہے۔ اسی طرح قرآن کریم اسی چیز کو اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے جو لا الہ الا اللہ کہا، پھر بھی بشر ہونے کے ناطے کبھی ظاہری جذبات غالب آ جاتے ہیں، تو دوبارہ علاج کر دیا کہ یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ کے پاس ہے آسمانوں اور زمینوں کی ساری بادشاہت۔ بادشاہ جو ہوتا ہے اس کے پاس سارے خزانے ہوتے ہیں نا، سارے فیصلے اس کے پاس ہوتے ہیں، سزا دینے چاہے جزا دینا چاہے۔ بادشاہت کا مطلب تو یہ نہیں کہ ایسے ہی کہیں بیٹھا ہوا ہے، یعنی سارے اختیارات، تمہارے قسمت کے سارے فیصلے اس کے پاس۔ اور پھر ایسی بادشاہت ہے کہ یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے، صرف کوئی چند چیزیں فائدے کی نہیں، یہاں تک۔ اور پھر مزید فرمایا کہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں، تمہارا کوئی مددگار نہیں، ما لکم من اللہ من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ یہ ایمان والوں کے ساتھ کو خطاب کیا کہ یہ عقیدہ پختہ رکھو کہ خزانے سارے آسمانوں اور زمین کے خدا برتر و بالا کے قبض و قدرت میں، اور وہ ہماری زندگی کا بھی مالک ہے، اور اسی کے پاس اس کی چابی اور اختیار ہے ہماری موت کا بھی۔ تو دنیا میں جتنے بھی محبوب ہوں گے، دوست والے ہوں گے، کوئی
تعلق والے ہوں گے دنیا تک ہی رہیں گے نا، موت کے بعد تو کسی کا تعلق نہیں رہا۔ اللہ وحدہ لا شریک وہ ذات ہے کہ موت کے بعد بھی ہم نے انہی سے واسطہ پڑھا۔ تو ایسا تعلق ایسی ذات سے ہو جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہو، تو وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کی چیزیں تو ختم ہو جانے والی ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد اگلی آیت میں فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ نے توبہ کی، قبول کی، اللہ نے توجہ فرمائی نبی پر، مہاجرین پر، انصار پر۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ، ویسے اس کا صحیح معنی ہے نا اللہ نے توبہ قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی نبی کی توبہ۔ نبی تو معصوم ہے، توبہ تو گناہ سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی، آپ نے سنائی ہو، قرآن میں محفوظ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو برکت کے لیے شروع میں ذکر کیا، اگر اصل مقصد آگے والمہاجرین والانصار، ایسا بھی ہوتا ہے قرآن کریم میں بھی اس طرح استعمال ہوا ہے۔ جس سورہ انفال میں ہم نے پڑھا تھا کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول، غنیمت کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ یہ اس کا مالک کون ہے، تو آپ کہہ دو کہ اس میں اللہ کا حصہ اور اللہ کے رسول کا حصہ۔ تو یہاں جو اللہ کا حصہ کہا گیا نا تو وہ برکت کے لیے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو کہ غنیمت میں تقسیم کر کے ایک حصہ الگ کیا گیا ہو کہ یہ اللہ بطور برکت کے اللہ کا نام ذکر کر دیا۔ اسی طرح یہاں اصل بتانا کیا ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کی، مہاجرین کی، انصار کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساتھ برکت کے لیے ذکر کر دیا۔ ایک تفسیر یہ ہے، اور ایک تفسیر یہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ نہیں، توبہ سے توبہ ہی مراد ہے، اور توبہ ایک ہے امت کی توبہ، ایک ہے نبی کی توبہ۔ امت کی توبہ تو گناہ سے ہوتی ہے، اور نبی کی توبہ مقام اور مرتبے سے ہوتی ہے، یعنی وہ کو گناہ تو ان سے سرزد نہیں ہوتا، لیکن ایک اعلیٰ مرتبے اور مقام کی بات تھی، اس سے ذرا اگر کم درجے کی ہو جائے تو اس پر بھی توبہ کرتے ہیں۔ وہ دونوں باتیں گناہ نہیں ہوتی، کم رتبے والی ان کی شان کے مطابق کم رتبے والی بات ہے، کوئی سرزد ہو گئی جو اونچی شان کی قابل یہ تھی کہ نہ ہوتی، تو اس کو بھی نبی اس سے بھی توبہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خلاف اولا، گناہ نبی سے نہیں صادر ہوتا، یعنی زیادہ بہتر یہ تھا کہ یوں ہو جاتا، تو کم بہتر والا کام کبھی اگر ہو گیا تو اس پر بھی اللہ کے نبی توبہ کرتے ہیں۔ تو ذکر کر دیا کہ اللہ کے نبی نے نبی سے کبھی، اور اللہ کے نبی اور اللہ کے درمیان وہ چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار بھی کرتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے توجہ کی یا توبہ قبول کی اپنے نبی کی اور مہاجرین کی اور انصار کی۔ توبہ قبول کرنا بھی توجہ کرنا ہی ہے، نبی کے حال پر توجہ کی۔ اب یہ جو یہاں سے بتایا جا رہا ہے، تو میں نے جو شروع میں بتایا تھا سورہ توبہ میں کہ غزوہ تبوک میں، غزوہ تبوک کا ایک جو سفر تھا نا، تو اس میں کئی لوگوں قسمیں بن گئی تھی۔ ایک گروہ تو بالکل منافقین کا تھا، جو کھلے منافق تھے، بہانے انہوں نے پہلے سے معذرتیں کر لی، جہاد سے چھٹیاں لے لی۔ اور دوسرا گروہ تھا کچھ مسلمان مومنین، سچے مومنین کا، جن سے کوئی سستی ہو گئی، اور کوئی نہیں، سستی قائلی ہو گئی، وہ رہ گئی۔ اور تیسرا تھا وہ جو اس سخت تنگی میں بھی، جو بڑی تعداد تھی صحابہ اکرام کی، وہ اس مشکل وقت میں نکل کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو منافقین کا ذکر کر دیا
اور جن سے سستی ہوئی تھی ان کا ذکر کچھ پیچھے آیا تھا اور کچھ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ یہ اب ان لوگوں کو شاباش دی جا رہی ہے منافقین کا تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد، جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان اور مال کی بازی لگائی۔ یہ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لیے برکت کے لیے ساتھ ذکر کر دیا۔ اللہ نے خصوصی توجہ کی اپنے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر۔ وہ مہاجرین اور انصار جو اب واپس آئیں اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، توجہ کی ہے خصوصی ان کے حال کی طرف، یعنی رحمت کی نظر کی ہے۔ وہ مہاجرین اور انصار الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے رسول کی پیروی کی اس مشکل گھڑی میں، ایسی مشکل گھڑی من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، ایسی تنگی کا وقت تھا یہ کہ ایک گروہ کا دل ڈگمگانے لگا تھا، ایک فریق کا دل ڈگمگانے لگا تھا۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کو سنبھال لیا، اللہ نے ان پر توجہ فرمائی تو وہ ڈگمگانے سے بچ گئے۔ یعنی اتنا سخت وقت تھا، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک تو گرمی بڑی شدید تھی، دوسرا یہ کہ مالی پوزیشن بہت کمزور تھی، تیسرا یہ کہ وہ سال بھر کی جو معیشت ہے جس پر ان کا دار و مدار تھا، کھجور کے باغ جو تھے وہ تیار ہو رہے تھے، اور تیسری طرف یہ تھا کہ ایک منظم پیشہ ور قسم کی فوج کے ساتھ سامنا ہونے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے تو اس طرح کی کسی فوج ایسے ساز و سامان والی جو دنیا کی ایک سپر طاقت تھی، صحابہ کرام کو اس سے پہلے کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جس سے ایک بہت خوف بھی تھا، تو ہمت جواب دے جاتی تھی بعض اوقات۔ تو یہ جو ان میں سے کسی ایک گروہ کا فرمایا کہ دل ڈگمگانے لگا تھا مخلصین میں، تو ڈگمگانے سے مراد یہی ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمت ہارنے لگتا ہے، کہ کس طرح کریں انتظام، کیا کریں، اور اتنا تو مثلا ایسے ہوتا تھا کہ وسوسہ آتا تھا کہ جائیں یا نہ جائیں۔ اتنی اس کے مشکل حالات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا مشکل تھا یہ وقت، کہ ایک فریق کے دل ڈگمگانے لگے، لیکن پھر اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ ثم تاب علیہم، اللہ نے ان پر خصوصی توجہ فرما دی، ان کے دلوں کو سنبھال دیا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بہت ہی زیادہ شفیق ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ تو اللہ کی شفقت اور رحمت کی وجہ سے وہ ڈگمگانے سے بچ گئے، پھر ہمت کر کے فیصلہ کر لیا، نکل گئے کہ جو آر یا پار، یہ سستی نہیں کریں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ہم کیسے پیچھے رہ جائیں۔ تو بالآخر وہ نکل گئے۔ ایک تھوڑے سے کچھ لوگ، یہ بتایا نہیں اللہ تعالیٰ نے، بس وہ معمولی جن کا ان کا معاملہ، اللہ کا معاملہ کون تھے، لیکن تھے مخلصین صحابہ کا۔ تو ان کو شاباش دی جا رہی ہے، معمولی سا ایک وہ راز بھی بتا دیا کہ دیکھو ہمیں پتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ڈگمگا بھی رہے تھے، اتنا مشکل وقت تھا، لیکن ہمارا فضل، ہماری رحمت تمہارے اوپر شامل حال ہے۔ تو یہ جو اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے توجہ فرمائی خصوصی طور پر اپنے نبی کے حال پر، مہاجرین اور انصار کے حال پر، کہ جنہوں نے اپنے نبی کا حکم مانا ایسی مشکل گھڑی میں کہ جب کہ اچھے خاصے مضبوط لوگ بھی ڈگمگانے لگ گئے تھے اور ہمت ان کی چھوٹ رہی تھی اور ان کی ہمت ٹوٹ رہی تھی۔ تو یہ درمیان میں ایک جملہ کہہ کر پھر ساتھ کہہ دیا، لیکن اللہ نے ان کے حال پر رحم کیا کہ وہ سنبھل گئی، اور اللہ کو ان کے اوپر بہت ہی پیار آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر بڑی ہی رحمت ہے۔ تو یہ ساری جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ شاباش دینے کے لیے، منافقین کا ذکر کرنے کے بعد ان مخلصین کو شاباش اور اپنی رضامندی کا اعلان اور سرٹیفکیٹ مختلف انداز سے صحابہ کرام کو دیا گیا، ان میں سے یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے خصوصی آپ پر رحم فرمایا۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا،
یہ چونکہ تھوڑی تفصیل ہے، اس میں واقعہ بھی حضرت کعب بن مالک کا ہے جو بہت دلچسپ ہے، جو انہوں نے خود بیان کیا ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور سننے سے اس کا تعلق ہے۔ تو میرا جی چاہتا ہے پورا سناؤں تفصیل سے، تو پھر انشاءاللہ کل سناؤں گا، آج اتنا ہی کافی ہے، اگر سناؤں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا وہ ایمان والوں کے ایمان کو، دل کو مضبوط رکھنے کے لیے اور ان کے دل کے رخ کو سیدھا رکھنے کے لیے، کہ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، اور وہ زندگی اور موت بھی اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ سارے اختیارات، سارے خزانے، سارے فیصلے، روئے زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے اختیار میں ہے، اس کی مرضی اور ارادے سے ہو رہا ہے۔ لہذا کسی کی طرف آدمی کا کیوں لالچ اور دل رجحان جائے، کسی کی طرف مت جائے، صرف اللہ پر نظر ہو جو ایمان والا ہو۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو حقیقت میں تم کسی کو دنیا میں اگر اللہ کی نافرمانی کر کے کسی سے فائدہ اٹھانے چاہو اور فائدے کی طرف جاؤ، تو یہ یقین جانو کہ حقیقی دوست تمہارا صرف اللہ ہے، اور حقیقی مددگار بھی صرف اللہ ہے۔ اگر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کچھ وقتی طور پر تم کوئی نقصان برداشت کر لو یا کوئی مجاہدہ اور تکلیف اٹھا لو، تو اللہ تعالیٰ کوئی کمزور دوست نہیں ہے، وہ تمہارے مشکل کو حل کرے گا اور تمہاری اس قربانی کا جواب دنیا میں آخرت میں عطا کرے گا، اجر عطا کرے گا۔ یہ ہے گویا کہ ایمان والوں کو یکسو ہونا چاہیے، ڈگمگانا نہیں چاہیے، مشکلات آئیں، مفادات سامنے آئیں، جو بھی ہو۔ اور اسی لیے پھر ساتھ جو اس سخت تنگی والے دن وقت میں جو صحابہ کرام نے قربانی دی، اس کو ان کو شاباش کے طور پر ذکر کر دیا، تاکہ یہ ایک مثال ہے کہ جو ایسے ایمان والے ہوتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے حکم کو ان مشکل حالات میں بھی کر گزرتے ہیں، تو یہ ایسے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ شاباش کی آیات نازل کرتے ہیں۔ تو وہ یہ مثال ہے، یہ نمونہ ہے، قیامت تک جو لوگ قرآن پڑھیں گے ہم سب کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ اس طرح سے ایمان بناؤ، ایسا ہونا چاہیے ایمان، تو پھر تم اپنے ایمان کے انوار کو دیکھو گے اور محسوس کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کوئی حصہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا www.darsequran.com